بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ البروج یہ بھی مکی سورت ہے اور مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. مکہ شریف میں کیونکہ ایمان والوں کو بہت سخت تکالیف دی جا رہی تھی اور جب وہ ایمان والے ان تکلیفوں سے دل برداشتہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ حضرت بہت تکلیف میں، تو آپ ان کو صبر دلاتے اور فرماتے کہ ان قریب یہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں دینے والے بھی ختم ہو جائیں گے. اس پر اور وہ تمسخر اڑاتے کفار اور ہنستے یہ کمزور سے لوگ یہ کیا آئندہ بھی کیا کر سکیں گے، اب کچھ نہیں کر پا رہے تو آئندہ کیا کریں. تو اس پر اس صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو تسلی دی کہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور کفار نے ایمان والوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور یہ سمجھا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا عالم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ ختم ہو گئے. ایمان والے اور ایمان اور اسلام ہمیشہ رہا. اسے اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا ہے اور پھر اصحاب الاخدود کے واقعے کو اس میں بیان فرمایا ہے. یہ واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے پیش آیا. یہ بہت کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، لہذا اس کی باز گشت اور اس واقعے کے معلومات اور اس واقعے کو بلکہ دیکھنے والے بھی بہت سے لوگ مکہ میں موجود تھے، لہذا اس کی بہت مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ کہ وہ بھی اصحاب الاخدود ابھی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ بھی ایمان والوں کو ایذا اور تکلیف دے کر ان پر بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے اور ٹھٹھے مذاق کر رہے تھے. وہی کیفیت مکہ قریش مکہ کی اور کفار مکہ کی تھی ایمان والوں کے ساتھ. وہ بھی ختم ہو گئے، کہا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو 3 قسمیں کھا کر فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اس کا جو جواب قسم ہے وہ ہے ان بطش ربک لشدید. یہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ ہے اصل میں اس کا جواب قسم، یہ درمیان والا نہیں ہے. بعض نے قتل اصحاب الاخدود کو جواب قسم بنایا، یہ جواب قسم نہیں ہے، خطا ہوئی. جواب قسم ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب ایک دفعہ پکڑ لے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر تو غرق کر دیتے بس.
بیج ختم کر دیتے ہیں. تو یہ 3 قسموں کی جو جواب قسم ہے وہ ان بطش ربک لشدید، اور اس درمیان میں اصحاب الاخدود کے واقعے کو بیان کیا ہے. یہ قرآن مجید کے اپنے اسلوب ہے اور اس کے اندر اس کی فصاحت بلاغت ہے کہ واقعات اور ان کی ترتیب ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد نصیحت ہے اور ہدایت ہے اور تذکیر ہے. اس لیے قرآن مجید میں عام کتابوں والی ترتیب نہیں رکھی جاتی کہ پورا واقعہ ترتیب سے بیان کرو، جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے اتنا واقعہ بیان ہو جاتا ہے. یہ اسلوب قرآن کا ایک اہم نقطہ ہے. پورا واقعات پوری ترتیب سے صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، باقی سارے واقعات متفرق انداز میں جہاں جس ٹکڑے کی ضرورت تھی اتنا ذکر کر دیا. تو فرمایا والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی برجوں والے، ذات البروج برجوں والے. یہ برج کیا ہے؟ بروج جس کی جمع برج کی جمع بروج ہے. اس کی ایک تفسیر یہ کہ 12 منزلیں ہیں سورج کی جو ایک سال میں طے کرتا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کیونکہ گول دائرہ میں گھومتا ہے سورج. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خربوزے کی پھانکیں ہوتی ہیں، خربوزے کی جس طرح پھانکیں نا، تو اس کے گرد اگر جب کوئی گھومے گا تو یہ 12 جو بروج ہیں ان میں یہ 4 موسم بنتے ہیں، سردی گرمی اور بہار اور خزاں، جس کو صیف شتا ربیع اور کیا نام ہے خریف کہا جاتا ہے. 4 موسم. پھر ہر موسم کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس کی ابتدا ہوتی ہے اور توسط ہوتا ہے اور آخر ہوتا ہے. 3 ہوتے ہیں. مڈل زمانہ ہوتا ہے گرمی کا سردی کا، اور بالکل آخر میں جاتے جاتے سردی یا گرمی کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اور جب آتی ہے تو اس کا ایک موسم ہوتا ہے. تو ہر ایک کی 3 موسم ہوتے ہیں. تو 12 ہو گئے، 4 تھی 12. یہ اس بروج سے مراد یہ منزلیں ہیں جن منزلوں سے سورج جب گزرتا ہے اس وقت موسم بنتے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے بروج کی کہ وہ بروج منزلیں 12 منزلیں جس سے ایک سال میں جن کو طے کرتا ہے. پھر شروع ہوتا ہے شروع سے. دوسری تفسیر کے بروج سے وہ ستارے ہیں، ذات البروج ذات النجوم، کہ وہ قسم آسمان کی جو ستاروں والا ہے. تو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، ستارے بڑے بڑے ستارے ہیں، سمجھے نہیں؟ ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب یہ بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. بروج کی دوسری تفسیر یہ ہے یہاں پر ستارے مراد والسماء ذات البروج. اور تیسری تفسیر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بروج سے مراد وہ 12 برج ہیں. وہ برج کیا ہے کہ رات کو جو ستارے نکلتے ہیں ان ستاروں کے جمع ہونے سے کچھ شکلیں بنتی. اگر ہم وہ آسمان کو دیکھنے والی جو آلات ہوتے ہیں جس کو رصدی آلات کہتے ہیں تو اس میں آپ کو شکلیں نظر آئیں گی. وہ چند ستارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کہیں مچھلی کی شکل ہے، اور کچھ ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جوزا کی شکل ہے یعنی مرد اور عورت کی شکل ہے، کہیں بھیڑ کے بچے کی شکل ہے، کہیں گائے کی بچڑے کی شکل ہے، کہیں شیر کی شکل ہے. تو وہ 12
وہ جو نام فلاسفہ وغیرہ سے منقول ہیں، پرانے فلاسفہ سے، اور وہ چلتے آ رہے ہیں کہ جوزا، اسد، میزان، حوت، یہ 12 تقریباً نام ہیں. تو یہ ستارے اصل میں ہیں آسمان پر، وہ ستارے جو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، اور ان ستاروں سے یہ جمع شکل بنتی، کہیں 20 ستاروں سے، کہیں 30 سے، کہیں 40 سے، کہیں 50 سے، وہ اس طرح اکٹھے ہیں کہ ان کو دیکھو تو اس طرح کی ایک شکل نظر آتی ہے. تو ان سے جب سورج گزرتا ہے تو اس کو بروج کہتے ہیں، اور اس کا بھی سردی گرمی کے ساتھ خاص تعلق ہے. لیکن یہ جو علم کہا جاتا ہے کہ جی آپ کس اس میں پیدا ہوئے، آپ حمل میں پیدا ہوئے، تاریخوں اعتبار سے یہ اور اس کے اوپر جو نتائج مرتب ہے، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے. یہ پرانے زمانے میں اگر علم ہوگا، کسی پیغمبر کو دیا گیا ہوگا، بل اب اس کی حقیقت نہیں رہی. لہذا یہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار چیز نہیں، لیکن ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. جس طرح اسلام نے آ کر بہت سی چیزوں کو منسوخ کیا، ان میں سے یہ علوم بھی منسوخ ہے. ستاروں کا علم ہے، علم جفر ہے جو لائنوں کا علم ہے، یہ سارے علوم منسوخ کر دیے قرآن مجید نے آ کر. پہلے بہت چلتے تھے، سب ختم کر دیے. تو بعد نے ذات البروج سے بھی مراد لیا وہ برج جو ان برجوں سے گزرتا ہے، یعنی ان ستاروں کے محاذات سے سورج جب گزرتا ہے تو موسم کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن سب سے بے غبار تفسیر جس کو محققین نے پسند کیا ہے، یہاں بروج سے مراد قلعے ہیں آسمان پر، جو آسمان کی حفاظت کے لیے جس میں فرشتے پہرا دیتے ہیں. کیونکہ جنات اور شیاطین تو اوپر تک جا سکتے ہیں اور وہ بہت بڑی خرابی کرتے ہیں اوپر جا کر، اس لیے ان پیرے ہیں آسمانوں پر کہ وہ کہیں سے گھسنے نہ پائے. حسن دروازوں کے قریب جہاں پر آسمانوں کے دروازے ہیں تو وہاں پر قلعے ہیں، جن قلعوں کے اندر جو ہے وہ تو ذات البروج آسمان برجوں والا، یعنی ان حفاظتی قلعوں والا آسمان. اس کا سورج سے کوئی تعلق نہیں ہے، حفاظتی قلعوں والا آسمان، آسمان پر ایسے قلعے. تو لہذا ستارے اور قلعوں والی تفسیر بروج کی بالکل بے غبار تفسیر ہے. ستاروں والا ستارے آسمان میں، اور دوسرا قلعے ہیں آسمان میں. وہ قلعے کس لیے ہیں؟ حفاظت کے لیے. چوکیاں ہیں، سمجھو چوکیاں، آج کل سمجھو چوکی، جہاں پر جو ہے وہ فرشتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شیطان یا جن اوپر گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ستارے مارتے ہیں، جو بھی نظام ہے. بس. تو سمائی ذات البروج، قسم آسمان کی برجوں والے. تو اس کی یہ ساری تفسیر ہو گئی. بروج سے مراد منزلیں ہیں، 12 منزلیں جن سے موسم بنتے ہیں 4، اور ہر موسم کے 3 حصے، تو 12 منزلیں. کہ ایک منزل میں آتا ہے تو موسم کی ابتدا ہوتی ہے، پھر توسط آتا ہے، پھر آخر میں جاتا ہے، پھر اگلا موسم شروع ہو جاتا ہے. ویسے موسم 2 ہی ہیں، سردی گرمی، لیکن وہ جو سرحدی علاقے ہیں وہ 2 موسم اور پیدا کر دیتے ہیں. سردی گرمی، اور سردی جب ملتی ہے تو خریف پیدا ہوتا ہے، اور گرمی اور سردی ملتی ہے تو بہار پیدا ہوتی ہے. یہ کچھ اس کا حصہ، کچھ اس کا حصہ. یہ اس لیے آپ ان دونوں موسموں میں بالکل معتدل سا موسم ہوتا ہے. انسان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. یہ اصل موسم 2 ہی ہے، سردی یا گرمی. اچھا، یا بروج سے مراد ستارے، یا بروج سے مراد وہ 12 جو ہے نا وہ برج ہیں جن کا نام میں نے بتایا کہ ستاروں کے اجتماع سے جو شکلیں پیدا ہوتی ہیں. اسد ہے، حمل ہے، جوزا ہے. جوزا جوڑا، مرد عورت کی طرح مارتا، جیسے میاں بھی 2 مرد عورت کھڑے. جدی ہے، جدی کہا جاتا ہے بھیڑ کا بچہ. حوت ہے، حوت کہا جاتا ہے مچھلی کو. میزان ہے، جیسے کوئی ہاتھ میں ترازو لے کھڑا ہے. سنبلہ ہے، جیسے ہاتھ میں جو نا اس کے جو نا وہ ٹہنی ہے اس کی گندم کی، تو سنبلہ ہے، سنبل کہتے ہیں. اس طرح اور بھی ہیں، کئی نام ہے.
اور بروج کی چوتھی تفسیر یہ کہ بروج سے مراد قلعے، تو پہلے ستاروں والی تفسیر اور قلعوں والی تفسیر بالکل بے غبار ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدے کے دن کی. الیوم الموعود، اس دن کی جس دن موعود وعدہ پورا کیا جائے گا. اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کے سب کو حاضر ہونے کا وعدہ ہے، تو اس دن اکٹھا ہونا ہے. تو یوم الموعود سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. وہ شاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی. اس کی بھی کئی تفاسیر ہیں. شاہد تو کہتے ہیں جو حاضر اور گواہ، اور مشہود جس پر حاضر ہوا جائے اور جس پر گواہی دی جائے. اس لیے حدیث شریف میں جو شاہد اور مشہود کا آتا ہے تو شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کے دن ہے، کیونکہ وہاں جاتے ہیں حاجی. عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اور جمعے کا دن ہر جگہ خود آ جاتا ہے. تو شاہد خود آ جاتا ہے، مشہود جاتے ہیں وہاں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن اور مشہود جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اور پھر فرمایا کہ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جب بھی مومن بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مشہود سے مراد دوسری امتیں ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارے اوپر گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے. شاہد و مشہود معنی کا شاہد سے مراد ہم لوگ ہیں امت محمدیہ، اور مشہود سے مراد دوسری امتیں ہیں جن پر ہم گواہی دیں گے. شاہد و مشہود بانے کا شاہد سے مراد گواہ ہے تو وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور مشہود ہم لوگ ہیں. اور بانے کا ہے کہ شاہد سے مراد انسان کے اعضاء ہیں، اور مشہود سے مراد ہم ہیں، ہمارے خلاف ہمارے اعضاء گواہی دیں گے. بہرحال شاہد مشہود بہت سی تفاسیر اس کی بن سکتی ہیں، لیکن جو حدیث شریف میں منقول ہے وہ تفسیر شاہد مشہود سے جمعے کا دن اور عرفہ کا دن مراد ہے. ان کی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ وہ اس کی جواب قسم ہے کہ آسمان کی اور یوم موعود کی شاید مشہود کی قسم کھائی. بعد شاہد میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بنائی، خود اللہ گواہ ہوں گے اور پوری امتیں مشہود ہوں گی. تو اس میں گویا کہ کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ ایسا آسمان اور قیامت کا دن اور پھر گواہیاں لگے گی تو تمہیں ڈرنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب درمیان میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کرتے، درمیان میں مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ اصحاب الاخدود، اخدود خد کی جمع ہے. خد کہتے ہیں خندق کو، بہت لمبی چوڑی جو مستطیلن جو لمبی ہو، جس کی لینتھ زیادہ ہو وڈتھ سے، اس کو کہتے ہیں خد. اس کو خد کہتے ہیں. اس لیے انسان کے گال کو بھی خد کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی آنسوؤں کے جاری ہونے کی جگہ ہے مستطیلن، اس لیے اس کو بھی خد کہتے ہیں. خد تو خدود، خد گڑوں والے لمبے چوڑے گڑے. یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی پیدائش سے 70 سال پہلے پیش آیا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس اس کا نام تھا، ذو نواس یمنی. تو اس کا ایک جادوگر تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ہوشیار تھا مجھے بچہ لا دو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا دوں اور وہ آپ کو بعد میں کام دے گا، کیونکہ جادوگر ان لوگوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے. تو ایک بچہ دے دیا گیا تلاش کر کے، بہت ہوشیار، بہت ذہین، بہت فتین کہ یہ
خیر اس نے اس کو جادو سکھانا شروع کیا، بڑا ہوشیار تھا، بڑی تیزی سے کام سیکھ رہا تھا۔ بچے کا نام عبداللہ ابن تعمیر اس بچے کا نام حدیث میں آتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے اور دوسری امام مسلم نے ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ تو بچہ سیکھتا رہا تو اچھا بچہ جس راستے سے راہب کے وہ کاہن اور جادوگر کے پاس جاتا تھا اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، راہب عیسی السلام کے دین پر، اور وہ دین عیسوی پر اس زمانے میں سچا پکا آدمی تھا، کیونکہ یہ واقعہ فطرت کے درمیان پیش آیا وسلم کے آنے سے، یعنی 70 سال وہ 40 سال آپ کے بعد میں، تو کتنے بن گئے 110 سال سے پہلے کا واقعہ ہے آپ کی نبوت کے اعلان سے۔ لہٰذا اس وقت عیسائی لوگ سچے تھے۔ تو اس نے دیکھا بچہ روزانہ آتا جاتا ہے، تو اس نے ایک دن اس کو پوچھا بھی کہاں جاتے ہو کیا ہے، انہیں بتایا میں اس طرح، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ علم ہے، تم میرا علم بھی سیکھو۔ تو دین ان کو سکھانا شروع، تو اس کو بہت اچھا لگا کیونکہ دین تو فطرت ہے۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا اندر سے، لیکن وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ اچھا اب یہ یہاں اس سے پڑھتا تھا، وہ تورات انجیل ان سے پڑھتا تھا، پھر جاتا تھا تو وہ مارتا تھا اس کو، جادوگر لے آتا ہے واپسی پر، پھر اسی کے پاس آ کر کچھ سیکھتا تو گھر والے مارتے۔ تو بہت پریشان ہوا تو اس راہب سے کہا کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم جادوگر کو کہہ دیا کرو کہ گھر سے لیٹ ہو گیا، گھر میں کہہ دیا کرو جادوگر کے پاس سے لیٹ ہو گیا۔ خیر کافی عرصہ سیکھتا رہا، بہت کچھ سیکھ لیا اس سے، وہ علم بھی اور یہ علم بھی۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں ایک بہت بڑا شیر آ کر بیٹھ گیا، وہ جو عام راستہ تھا جس سے یہ بھی گزر کے جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہے اور مخلوق پریشان ہے، وہ دور دراز لوگ کھڑے، بہت موٹا تازہ تکڑا شیر۔ تب اس نے سوچا کہ آج آزمائش کا وقت ہے ان دونوں کے درمیان۔ دل میں تو تھی سچائی، لیکن ان کا کہ آج اس کا ظہور بھی ہو جائے۔ تو پتھر لے کر کہا کہ اللہ اگر یہ راہب تیرے ہاں سچا ہے تو میرے اس پتھر سے ہلاک ہو جائے شیر، اور پتھر مارا، بس وہ پتھر کیا تھا گولی بن گیا اور لگتے ہی شیر ہلاک ہو گیا۔ جب شیر ہلاک ہوا بڑی شہرت ہوگی اس کی۔ اچھا لوگوں نے سمجھا کہ وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھتا ہے، معروف تو یہی تھا، راہب کا تو پتہ نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا لو بھی یہ بھی کامل جادوگر ہو گیا۔ اب لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ایک اندھا آیا، ان نے دعا کی، دعا تو کی دین حق کے حساب سے، وہ اندھا ٹھیک ہو گیا، اور بیمار ٹھیک ہو گیا، اب بڑی شہرت ہو گئی۔ جہاں تک بادشاہ کا مصاحب خاص تھا، اس کو کوئی تکلیف پیش ہے، وہ آیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا بڑا عجیب ہے، لیکن اس نے شرط لگائی تھی بادشاہ کے مصاحب سے، جب اس بچے نے اس کا علاج کیا کہ تم کلمہ پڑھو، اور دین بتایا تو کلمہ پڑھ لیا۔ تو بادشاہ نے اس کو جب وہاں کہا کہ بھئی یہ کس طرح ٹھیک ہوا، تو مصاحب نے کہا کہ میرے رب نے ٹھیک کیا جو اللہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرے رب تو میں ہوں، کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو خدائی کے دعوے پر فوراً اتار لیتے تھے کہ ہم خدا ہیں۔ بس یہ یہاں سے بات کھل گئی، یہاں سے بات کھل گئی۔ تو جو لوگ، کیونکہ وہ علاج سے پہلے شرط لگاتا کہ ایمان لاؤ، جو لوگ ایمان لائے ان سب کو گرفتار کر لیا، ان میں اپنے مصاحب کو بھی گرفتار کیا، وہ نبینا کو بھی، اور بھی کئی لوگوں کو، اور ان سب کو سولے پہ چڑھا دیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ اب اس بچے کو گرفتار کیا گیا اور کہا کہ اب اس کو عبرت کا نمونہ بنانا ہے، تو اس کو پہاڑ پر بھیجا۔ حدیث میں آتا رسول اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ پر لے جا کر اس کو وہاں سے نیچے پھینکو تاکہ یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے اس کا جسم ہو جائے۔ پہاڑ پر گئے تو زلزلہ آ گیا، وہ سارے مر گئے، بچہ بچ گیا۔
تو واپس پھر آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ حیران پریشان. بادشاہ کی اپنی خدائی بھی خطرے میں پڑ گئی. خطرے میں کیا پڑ گئی؟ خدائی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی اتنا جناب بچے مراد 10 سال 15 سال عمر 15-20 سال عمر ہو گئی نوجوان. پھر اس نے کہا کہ اس کو سمندر میں غرق کر دو. تو کشتی بھیجی, طوفان آیا, کشتی الٹ گئی, سارے ڈوب گئے, یہ بچ گیا. پھر واپس آ گیا. اب بادشاہ بہت پریشان ہوا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ہی صورت ہے مجھے ہلاک کرنے کی کہ جس طرح میں کہوں ویسے کرو. انہوں نے کہا کہ مجھے تیر مارو میرے رب کا نام لے کر, پھر تو میں ہلاک ہو سکتا ہوں, ورنہ تیرے بس میں نہیں ہے تو جتنی زور لگا لے. بادشاہ کو اپنی عزت بچانی تھی, وہ تیار ہو گئے اس میں. تو بچے کو وہ تو پہلے گرفتار ہی تھا, وہ تو اس کو باندھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا. بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے رب ہے اس نوجوان کا. تیر مارا تو ان کے پیشانی پر لگا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے. سب نے کہا کہ آمنا باللہ رب الغلام, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر جو غلام کا رب ہے. وہ دیکھ چکے تھے بادشاہ کی عاجزی اور بادشاہ کی درماندگی. اب جب یہ ہوا تو اس پر پوری سلطنت ہل کر رہ گئی. ہزاروں لوگ یکدم کلمہ پڑھ لیے. اور بچے کی غرض بھی دراصل یہی تھی کہ اپنی شہادت کو بھی انہوں نے مشعل راہ بناتے. یہ ہے کہ موت بھی مشعل راہ بن جاتی ہے. کیسے ہدایت یکدم ہو گئی لوگوں کی, اور اتنی پختگی. اس پر بادشاہ نے پھر سب کو گرفتار کر کے خندقیں کھدوائیں اور اس کو آگ سے بھر دیا. اور آگ سے بھر کر اس میں ان کو ڈالا. 12,000 انسانوں کو جلایا گیا اس میں. یہ 70 سال پہلے واقعہ ہوا. اور کچھ لوگ جو یہاں سے گئے ہوئے تھے تاجر بن کر یمن میں, مکہ والے, ان نے دیکھا بھی تھا. وسلم کی زندگی تک وہ حیات تھے جن نے یہ واقعہ دیکھا تھا, لیکن خوشی خوشی جا رہے تھے. حدیث شریف آتے ہیں مسلم کسی روایت میں کہ آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی جان فرشتے لے جاتے تھے. وہ جب اندر گرتے تھے تو ان کو کچھ پتہ نہیں آگ لگ گئی. یہ عجیب ہے. اور پھر آخر میں ایک عورت تھی جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ آگے جاتی پیچھے آتی, آگے جاتی پیچھے آتی. تو بچہ بولا تھا. یہ بھی ان بچوں میں سے جو بچپن میں بولے ہیں. تو ماں کا دودھ پی رہا, تو انہوں نے کہا ماں جلدی کر, جنت انتظار کر رہی, کیوں دیر کرتی. تو پھر وہ بھی کود گئی. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کے بعد پھر وہ آگ آندھی چل پڑی. آندھی چلی تو اس آگ نے پھر سب کو جلا کے خاک کر دیا. بعد میں ذوالنواس بھی اس وقت تو بچ گیا تھا, لیکن بعد میں اللہ نے ایک دوسرے بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا. اور یہ پھر وہاں سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی, اور یہ پھر وہاں سے بھاگا سمندری راستے سے. تو راستے میں سمندر میں غرق ہو گیا دونوں اپنے سارے مصاحبوں کے ساتھ. یہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا. کیونکہ یہ واقعہ مکہ شریف میں مسلمانوں سے ساتھ جو واقعات اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے. کہ ابھی تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے, تو وہ کہاں بچے. وہ مسلمان تو شہید ہو گئے, لیکن وہ ان کی سلطنتیں کہاں گئے وہ ختم ہو گئے. نام اور ناز ختم ہو گیا, نسلیں ختم ہو گئی مارنے والوں کی. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو آج تم بیٹھے ٹھٹھا کرتے ہو اور ہنسی کرتے ہو ہمارے ساتھ, تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. یہ اصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, بس ایک بات, حضرت عمر کے زمانے میں کھدائی ہوئی یمن کے اس علاقے میں. تو عبداللہ بن تامر رحمت اللہ علیہ کی میت نکلی, جس کا اپنے ماتھے پر ہاتھ تھا. جب ہاتھ ہٹایا جاتا تھا تو خون کا فوارہ نکلتا تھا. جب کہ حضرت عمر کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 70 سال پہلے وسلم سے, پھر 40 سال بعد نبوت 110 سال, اور پھر اس کے بعد 13 سال یہ, اور پھر 10 سال وہ, پھر 2 سال حضرت عمر صدیق کے. اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ ہے.
تر و تازہ میت اور لاش تھی، حضرت عمر کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا ان کو اعزاز و اکرام سے دوبارہ دفن کر دیا جائے. کہ وہ ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے تھے تو خون چلنا شروع ہو جاتا، اور جب چھوڑ دیتے تو ہاتھ دوبارہ ماتھے پر آ جاتا تھا. عبداللہ بن طامر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے. بہرحال یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے. کل انشاءاللہ آیات کی تفسیر کریں. چلو